السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ دوستو، میں اپنے اس چینل کے ذریعے قطر سے متعلق مختلف چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے جو آخری چیز ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے ڈومیسٹک ورکر کے بارے میں، یعنی جو لوگ پرسنل ویزا پر کام کرتے ہیں جیسے ڈرائیور اور خدمہ وغیرہ۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری ہمت کو بڑھائیں، اور اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ قطر نے جلد ہی 3000 izbah تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو izbah معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ وغیرہ پالنے کی جگہ کو izbah کہتے ہیں، اور izbah تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قطر میں روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے، جاب ویکنسیز کھلیں گے، ان فیلڈوں میں کام کرنے والوں کی مانگ ہوگی۔ ناجائز محاصرہ کے بعد قطر لگاتار اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ضروریات کا سامان خود پیدا کرے، اور الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہے، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قطر اپنا پروڈکٹ دوسرے ملکوں کو سپلائی کرے گا۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ وزارت داخلیہ کی جانب سے ایک اعلان شائع ہوا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کسی بھی ایسے انجان میسج جو آپ کے موبائل واٹس ایپ پر آتے ہوں اور جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ نے اتنا انعام جیت لیا، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں یا آپ سے آپ کے بارے میں انفارمیشن مانگا جائے، آپ کے ATM کارڈ کا نمبر مانگا جائے، تو ایسے میسیجوں پر بالکل دھیان مت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بری طرح ٹھگ جائیں اور آپ کی محنت کی کمائی کوئی اور اڑا لے۔ بلکہ ایسے میسیج کو اوپن بھی مت کریں اور کچھ جواب بھی مت دیں۔ آپ چاہیں تو ایسے میسیجوں کے خلاف 234744 یا 66815757 پر کال کر کے کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ قطر حکومت یہاں پر کام کرنے والوں کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہتی ہے اور ان کے حقوق کی تحفظ کی خاطر رول اور ریگولیشن میں بدلاؤ کرتی رہتی ہے۔ اسی میں سے ایک اچھی اپڈیٹ ڈومیسٹک ورکروں کے بارے میں آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک طریقے سے ایگریمنٹ کا بنانا۔ جی ہاں دوستو، قطر میں جو ڈومیسٹک ورکر یا اس کے حکم میں ہیں جیسے ڈرائیور، خدمہ یا izbah مزرعہ میں کام کرنے والے، ان کے لیے جلد ہی الیکٹرانک سسٹم سے ایگریمنٹ بنانے کا سسٹم آنے والا ہے۔ وہ سسٹم کیا ہوگا اس کی تفصیل آنے کے بعد مزید ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس ایگریمنٹ میں کیا کیا مینشن ہوگا اس کو ہم مختصر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ میں ڈیوٹی آور کے بارے میں لکھا رہے گا 8 گھنٹہ ڈیوٹی یا اس سے زیادہ 10 گھنٹہ۔ 8 گھنٹہ سے آپ جتنا بھی زیادہ ڈیوٹی کریں گے تو آپ کو اوور ٹائم شمار ہوگا، اور ہفتے میں 1 دن چھٹی ملے گی، اور مہینے کے آخر میں آپ کو سیلری دے دی جائے گی اگلے مہینے کی 3 تاریخ تک، اور ایگریمنٹ میں جو سیلری لکھی رہے گی وہی سیلری آپ کو ملے گی، اور 1 سال میں آپ کو 21 دن کی چھٹی ملے گی۔ فوڈ، ایکوموڈیشن اور میڈیسن آپ کو کفیل کی طرف سے دیا جائے گا۔ 2 سال کے بعد اگر آپ چھٹی میں جا رہے ہیں تو آنے جانے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اگر آپ ایگریمنٹ کے ختم ہونے سے پہلے جاب سے ریزائن کر کے گھر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو خود کا ٹکٹ لے کر جانا پڑے گا۔ اگر آپ نے 1 سال یا اس سے زیادہ کام کیا ہے تو ہر سال 21 دن کی سروس گریجویٹی لے سکتے ہیں۔ سروس گریجویٹی کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مزید معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ریزائن دے کر گھر جانا چاہتے ہیں تو 1 مہینہ پہلے کفیل کو بولنا پڑے گا، ان کو نوٹس دینا پڑے گا۔ دوستو، اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی کینسل کر کے جائے تو کب تک واپس آ سکتا ہے، بلکہ ڈرائیور کے لیے ابھی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ کفیل کی اجازت سے چینج لے سکتا ہے، یا اگر وہ کینسل جاتا ہے تو 2 سال کے بعد واپس آ سکتا ہے۔ اگر کفیل کی طرف سے NOC مل جائے تو اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اگر ڈرائیور چھٹی میں گھر گیا اور واپس نہیں آیا تو جب تک اقامہ کینسل نہیں ہوگا تب تک وہ قطر نہیں آ سکتا ہے، وہ بھی 2 سال پورا کرنے کے بعد۔ ہو سکتا ہے کہ نیا رول کے آنے کے بعد اگر ڈرائیور ایگریمنٹ کی مدت ختم کر کے جائے تو 2 سال نہیں رکنا پڑے گا، اس کا امکان ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ ایگریمنٹ کے رول کے آنے کے بعد ہی معلوم پڑے گا، اور یہ کہ اس پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ دوستو، میں نے جتنا نیوز میں پڑھا وہی آپ کو بتایا۔ تو دوستو، یہ تھی مختصر جانکاری، امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔